اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیریت سے عید گزر گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یا ایھا النبی نہیں لکھا، وہ محذوف ہے، لیکن یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات کے اوپر ان سوالوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے نبی سے مختلف لوگ کیا کرتے تھے، اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو دل میں القاء کر دیتے تھے، اور یا پھر ان کو قرآن میں ہی ان جوابوں کو اتار دیا گیا۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے اور حج کے متعلق بتانے کے لیے ہے۔ یعنی یہ سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے پوجا کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ان کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا تاکہ پتہ چل سکے۔ اب دیکھیں، چاند نکلتا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ رمضان کا چاند کون سا ہے، اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر ہی اس کو افطار کرو۔ اسی طرح ذی الحج کا چاند ہے، یعنی ہر مہینے میں چاند نکلتا ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، اس کا کوئی اور مقصد ہرگز نہیں۔ تو یہاں لوگوں کا سوال کے بارے میں یہاں اللہ نے وحی نازل کی کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، ان سے کہہ دو یہ وقت بتانے کے لیے اور حج کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی یہ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی تو یہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اصل میں یہاں پر اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابتدا میں لوگ جو ہیں وہ جب احرام حج کا باندھ لیا کرتے تھے، تو اس کے بعد جب وہ کسی کام کے لیے انہیں اپنے گھروں میں آنا پڑتا تھا تو وہ اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے آیا کرتے تھے، بیک سائڈ سے آیا کرتے تھے، دیواریں پھلانگ کے آیا کرتے تھے، اور اس کام کو کر کے اور وہیں سے واپس لوٹ جایا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اپنے گھروں کے سامنے سے آنا جو ہے وہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے جاہلیت میں، یعنی یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ کو دلوں کا تقوی جو ہے وہ درکار ہے۔ جو شخص متقی ہے وہ اللہ کی نظروں میں اس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوگا، اس لیے بے شک تم گھروں کے بلکہ گھروں کے دروازوں کی طرف سے ہی آؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو تم اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے
جو مسلمانوں سے ہر وقت لڑنے کو تیار رہتے تھے اور لڑتے تھے، لیکن اس میں دیکھیں کہ اللہ نے زیادتی کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم غالب آ جاتے ہو، لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلانا، ان کو بغیر ضرورت کاٹنا یا جانوروں کو بغیر ضرورت کے جو ہے وہ مارنا یا بغیر کھانے کی ضرورت کے ان کو ذبح کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اور ان سے بچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس کی ہدایات دیکھیے کہ کتنی پیاری ہیں، کہ جن لوگوں نے ظلم بھی کیا ہے یا اس کے بعد تم ان کے اوپر غالب آ جاتے ہو تو پھر بھی تم نے ان کے ساتھ کسی قسم کا وہ ظلم نہیں کرنا جو اس سے پہلے وہ تمہارے ساتھ کرتے رہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم ان کو قتل کرو مسجد الحرام کے قریب، کیونکہ یہ حرمت کی جگہ ہے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تمہیں وہاں پر قتل کریں یا ماریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر تمہیں وہ قتل کریں یا ماریں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو جہاں پر وہ تمہیں قتل جو ہیں وہ کریں۔ مکہ میں مسلمان کمزور تھے اور منتشر بھی تھے، اس لیے کفار سے لڑنا جو ہے وہ منع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی، تو پھر ان کو جہاد کی اللہ نے اجازت دے دی۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے۔ اس کے بعد اس حکم میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری ہم جو اپنی تفسیر کی کتب ہیں، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر ہم جو ہے وہ ان واقعات کو پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں جہاد کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے ایک تو یہ ہے کہ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اس کے بارے میں کہ تم ان کو جو ہے وہ اگر تمہیں قتل کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے تو تم اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو، اور پھر ان کو تم بھی نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یعنی انہوں نے کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا ظلم کیا کہ آخر حد یہاں تک آپ پہنچی کہ انہوں نے تمام قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب انہوں نے فائنلی پلان کر لیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ اسی رات کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کیا اور آپ کو حکم دیا ہجرت کا، مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر جائیں، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ تو مکہ سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی اپنا جو آبائی گھر، آبائی مقام ہوتا ہے، وہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، نہ کہ اس کو ظلم کر کے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کو ظلم کر کے وہاں سے نکال دیا انہوں نے، کہ وہ بالکل تہی دست خالی ہاتھ مدینہ کی طرف جو ہیں وہ روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی اب تم نکالو، کیونکہ مدینہ میں جا کر مسلمان مضبوط ہو گئے تھے اور ان کو ایک مرکز جو ہے وہ مل گیا تھا جہاں پر وہ اپنے اسلام کی تبلیغ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ وہاں ان کو اتنے خطرات نہیں تھے جو کہ مکہ کے اندر تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے
اللہ نے حکم دیا کہ اب تم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی اب تم اس پوزیشن میں، مسلمان جب اس پوزیشن میں ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم ان کو بھی مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہیں معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں اب ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے شدید ہے۔ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے سے جہاد سے گریز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حرم کی حدود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتال سے منع کیا ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کا لحاظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی وہاں ان کے جواباً جو ہے وہ ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کہ باقی نہ رہے فتنہ، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین پوری دنیا میں جب تک غالب نہیں آ جاتا تب تک جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس نہیں ہے ظلم روا رکھنا مگر صرف ظالموں کے اوپر، یعنی جو توبہ کر لیں تو ان کے خلاف تو جہاد نہیں ہے، پھر ان کو کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، وہ تو ہمارے دین میں شامل ہو کے ہمارا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینوں کا بدلہ حرام مہینے ہی ہیں، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، اس زیادتی کی مثال یعنی اس کی مانند جتنی زیادتی اس نے تم سے کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کا بدلہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہی ہیں، یعنی حرمت کے مہینے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے، مکہ میں ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور آئندہ سال بھی مسلمانوں کو 3 دن کے لیے اجازت دی گئی۔ یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت کا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہی ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، مطلب یہ کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے پچھلے سال کی طرح اگر تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، یعنی حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی حرمت کا خیال رکھو، لیکن اس کے علاوہ اگر حالات پیش آ جائیں تو تم بھی حرمت کا خیال جو ہے وہ نظر انداز کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو، یہ یعنی پھر اس کی اجازت مسلمانوں کو بھی دی گئی ہے۔ اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو کہ کس مجبوری میں کے عالم میں یہ کام کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
تو مجبوری اس میں کیا ہے؟ تو اللہ نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں انفاق کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دنیا میں ایک بار موقع دے دے تو میں جا کر انفاق کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں۔ جب وہ وہاں پر اتنا بڑا اجر صدقے کا دیکھے گا، خیرات کا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دنیا میں جا کے نمازیں پڑھوں یا میں روزے رکھوں یا میں حج کروں، بلکہ وہ صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، اللہ کے راستے میں انفاق کی تمنا کرے گا۔ اور یہ ہے کہ جو شخص صدقہ یا خیرات نہیں کرتا، گویا اس آیت کی روح سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے، جو مال ہے، یقیناً وہ صرف اس میں ہم حقدار نہیں ہیں۔ جس شخص کو دیا ہے صرف وہی اس کا مالک نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے حصے بھی رکھ چھوڑے ہیں جو اس کو دے دیا اور اس کو اس آزمائش میں ڈالا کہ کیا وہ حقداروں تک ان کا حق پہنچاتا ہے کہ نہیں، بلکہ ان کے حق سے زیادہ دینا چاہیے۔ یہ بھی احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، قربانی اپنے پہنچنے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہی عظم من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، پس تو فدیہ دینا ہے روزے کا، او صدقۃ، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہوتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس تو چاہے جو میسر ہو وہ قربانی کرے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پس جو کوئی نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس تو وہ روزے رکھے 3 دن کے، فی الحج، حج میں، وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جو واپس پلٹنے کے بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ حج اور عمرہ کرنے کے بارے میں ہے کہ اور حج اور عمرے کو پورا کرو۔ حج اور عمرے کے علاوہ اگر کوئی اس میں تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی اس کو سر کے بال منڈوانے اس کو پڑ جائیں، تو اس کا بھی فدیہ اس کو دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر راستے میں دشمن ہے یا شدید بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے، تو ایک جانور، یعنی اس میں بکری، گائے یا اونٹ جو بھی اس کو میسر ہے، وہیں ذبح کر کے وہ سر منڈوا لے تو حلال ہو جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانیاں کی تھیں، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ 1400 لوگ تھے آپ کے ساتھ، آپ جب حدیبیہ کے مقام پر گئے تو آپ کو مشرکین مکہ نے داخل نہیں ہونے دیا تھا حرم میں، اور اجازت نہیں دی تھی وہاں پر عمرہ کرنے کی، اور پھر آپ وہاں پر ایک صلح حدیبیہ ہوا تھا،
جس کے مطابق پھر یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں گے، اور آپ اور آپ کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آئیں گے، اور اگلے سال ہم آپ کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے، لیکن آپ لڑائی کی نیت سے نہیں آئیں گے، اور آپ کی تلواریں مختلف، بہرحال اس میں شقیں اس عہد میں، معاہدے میں شامل تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ قربانی کر دیں، آپ جو جانور ساتھ لے کر آئے ہیں قربانی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کرنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا، تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام شش و پنج میں پڑ گئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم کیسے کمزور پڑ گئے ہیں اور کس طرح سے ہم اب یہاں قربانی کریں۔ تو پھر آپ نے حضرت بڑے پریشان ہوئے، اور آپ نے حضرت اپنی زوجہ آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، بڑی ذہین فتین، مطلب امہات المومنین میں سے تھیں، ام المومنین، تو ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنے جانور کی قربانی کریں گے نا، تو آپ کے صحابہ آپ کی اتباع ضرور کریں گے، تو آپ اپنے جانور کو قربان کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے جانور کو قربان کیا، تو صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں اپنے جانور قربان کر دیے تھے۔ تو کیا تھا کہ آپ لوگ ایک طرح سے گھیر لیے گئے تھے، جبکہ آپ تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے نا، لیکن مشرکین راستے میں دشمن تھے آگے، دشمنوں نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ سب کے لیے جو ہے یہ حکم ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے کہ اس جانوروں کو ذبح کر کے اور جو ہے اس کو احرام کھول دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بعض علماء کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایسے عمرے کی قضا جو ہے وہ ضروری ہے کہ نہیں، تو جو احناف ہیں ان کے نزدیک قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے قضا واجب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال جو عمرہ کیا اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ فیصلہ ہے جو اس وقت قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ بطور قضا جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اس کا ریفرنس موجود ہے فتح الباری میں۔ تو اب یہ ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور حج پورا کرو۔ اب دیکھیں اس کا تعلق امن کی حالت سے ہے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ اور احرام نہ کھولو جب تک کہ تم تمام مناسک حج جو ہیں وہ پورے نہیں کر لیتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہے کہ اگر کسی کے تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ سر منڈوا لے، تو اس پر فدیہ ہے، خواہ وہ روزے رکھے، خواہ وہ صدقہ دے، خواہ وہ قربانی کرے۔ یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 1 بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف۔ بعض کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ مکہ ہی میں دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں۔ تو یہ مطلب اس کے اندر اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے کہ بس جب تم امن کی حالت میں ہو تو اگلی آیت جو ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جو کوئی جو ہے وہ نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے، وہ 3 دن کی، یعنی وہ قربانی یا وہ فدیہ نہیں پاتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا جو حج کے دن ہیں ان کے درمیان، اور 7 جو ہیں وہ بعد میں واپس لوٹ کر تلک عشرۃ کاملہ، اور اس طرح سے یہ کیا ہوئے کہ یہ 10 روزے ہو گئے۔ یہ 10 روزے جو ہیں یہ اس کو مکمل کرنے پڑیں گے۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ اس کے درمیان رکھے گا، اور 7 جو ہیں وہ واپس پلٹ کر رکھے گا۔ حج جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حج افراد، یعنی جب انسان کوئی صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے نا، ڈائریکٹ جا کے وہ حج ادا کرے گا اور بس واپس پلٹ جائے گا۔ حج قران ہے کہ دونوں کی نیت حج کی اور عمرے کی وہ ایک ساتھ کر کے اور پھر وہ احرام ایک ہی باندھتا ہے اور دونوں کی ادائیگی کے بعد احرام کھولتا ہے۔ اور حج تمتع، اس میں یہ ہوتا ہے کہ
حاجی جو ہے وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کے عمرہ ادا کر کے پھر وہ احرام کھول دیتا ہے، اور لیکن پھر اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو وہ حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور پھر حج کر کے اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ حج جو ہے وہ اسی کا ہی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے حج تمتع کے جو بھی شخص ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ 10 ذی الحج کو ایک جانور کی قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہیں تو 3 روزے رکھے گا ایام حج میں، اور 7 روزے جو ہے وہ گھر جا کے رکھے گا، یعنی جس میں روزے رکھنے ہیں وہ 9 ذی الحج سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں۔ اور اس میں یعنی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو روزے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا حکم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہے کہ اگلی آیت، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اس کے احکام کی حکم عدولی نہ کی جائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تو مقرر ہیں، متعین ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بس جو کوئی فرض کر لے ان مہینوں میں حج، یعنی جس نے ارادہ کر لیا حج کا اپنے اوپر، یعنی حج کے مہینے کے اندر، فلا رفث، پھر نہ وہ رغبت کرے، ولا فسوق، نہ وہ فسق کرے، ولا جدال، نہ ہی وہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو بھلائی میں سے، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ تقوی سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ وہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ بعض لوگ یہاں سے اتنا سامان یا اتنا مال نہیں اس کی طاقت رکھتے، وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے کہ زاد راہ لیے بغیر حج کے لیے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ دیکھیں جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں وہ شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت ہی نہیں، تو صاحب استطاعت جو نہیں ہے اس کے اوپر تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں جو تقوی سے مراد ہے وہ ہے کہ کسی کے آگے جا کے وہاں ہاتھ پھیلانا۔ تو زاد راہ لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ سفر کا سامان لے لیا کرو۔ یہ کہہ کے یہاں سے نکل پڑنا کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا ہے اور زاد راہ اپنے ساتھ لینے کی تاکید فرمائی۔ تو زاد راہ جو ہے وہ لینا گویا ضروری ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر آپ دیکھیں فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت یا کاروبار کرنے میں بھی کوئی اس میں کوئی ایسا مضائقہ نہیں ہے، اجازت دی گئی ہے اس میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم پلٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، بس تو اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے قریب، واذکروہ کما ہداکم، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ تمہیں ہدایت دی گئی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور جبکہ تم اس سے پہلے تھے گمراہوں میں سے۔ آپ دیکھیں کہ 9 ذی الحج کو جو زوال آفتاب سے لے کر غروب شمس
تک میدان عرفات میں وقوف کرنا جو ہے وہ عین ضروری ہے، یعنی فرض ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ وقوف عرفات کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہی نہیں حج، یہ سب سے اہم رکن ہے جس کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ مغرب کی یہاں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہے جب یہ مکمل ہو جائے، بلکہ واپس پھر لوٹنا ہے مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جو ہیں وہ ان کو جمع کر کے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ایسا یہ سنت ہے، یعنی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اور یہاں مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی بہت تاکید ہے اور یہاں حاجیوں کو رات گزارنا ہوتی ہے۔ پھر فجر کی نماز یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک اس کو ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مطلب اس وقت میں بڑی لمبی کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، لیکن طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے مینا کے طرف جو ہے وہ روانہ ہو جانا ہے، جہاں پر جا کر پھر جمرات کو کنکریاں مارنا ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ لیکن یہاں جو ہے وہ عرب کے لوگ جو ہیں اپنے یہاں بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے نا، مینا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا جو ہے وہ بڑا ذکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور ان کی بڑائیاں جو ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں وہ بڑائیاں بیان کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، بلکہ یہاں اللہ کا ذکر کیا کرو تم یہاں پر۔ اب آگے اگلی آیت میں ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیس علیکم جناح وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اس سے پہلے تم گمراہ تھے اور گمراہی میں تم اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، اور پھر تم پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ کی سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور پھر جب تم پورے کر چکو مناسک حج کے تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس لوگوں میں سے جو کوئی کہتا ہے نا کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں، اس وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول، اور ان لوگوں میں سے جو کوئی یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جو کوئی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حصہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو ان کے لیے جو ہے وہ حصہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اب یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی و صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو جیسا جاہلیت میں تم اپنے آباء کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں نا، کنکریاں مار کے اس کے بعد جو ہے وہ حاجی جو ہے وہ طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے اس نے، تو اس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر انہوں نے آ کے یہاں جو ہے وہ مینا میں 3 دن قیام کرنا ہوتا ہے۔ تو مینا میں جو باقی حج کے بعد کے جو 3 دن ہیں وہ جو قیام کرے گا اور اس دوران اس نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ان دنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم وہاں پر اللہ کا کثرت سے زیادہ ذکر کرو، اور جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا میلہ لگانے کے بعد جو ہے وہ ذکر کرتے تھے اور ان کی بڑائیاں کرتے تھے اور تکبر جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، تو یہ جو ہے یہ بالکل تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔
تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ صرف دنیا عطا کرتا ہے، اور جو آخرت بھی مانگتا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں ہی عطا کرتا ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ اس کا ٹائم مکمل ہو گیا بیٹا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔